چاہے اللہ کی طرح ڈرنا، او اشد خشیہ، یا وقالو، اور وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، لولا اخرتنا، لما كتبت، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، کیوں نہیں لکھی تو نے ہم پر لڑائی؟ ٹھیک نہیں ہو گیا ہاں جی، ہے نا؟ کتنے ہیلو جی، مان دنیا کا تھوڑا ہے، والآخرۃ، اور آخرت، خیر، بہت بہتر ہے، لمن اتقی، واسطے اس کے جو ڈر جائے، ولا تظلمون، اور نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے، فتیلا، دھاگے کے برابر، اینما تکونوا، اور اگر ہو تم فی بروج مشیدہ، مضبوط برجوں میں، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی برائی، یقولوا، وہ کہتے ہیں، هذه من عندک، یہ ہے آپ کی طرف سے، قل، آپ کہہ دیجیے، کل من عند اللہ، سب بس کیا ہے واسطے لوگوں کے، لا یکادون، نہیں ہے قریب، یفقہون، کہ وہ سمجھیں حدیثہ بات، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، پس وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ، اور جو پہنچے آپ کو کوئی برائی، فمن نفسک، پس اور کافی اللہ گواہ، من یطع الرسول، جو شخص اطاعت کرے رسول کی، فقد اطاع اللہ، پس تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی، ومن تولی، اور جو شخص، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، طاعت، ہمارا معاملہ تو ماننا ہے، فَإِذَا بَرَزُوا، پس جب وہ نکلتے ہیں، من عندک، آپ کے تبعیت، اسم باب تفیل ہے، ٹھیک ہے، بات ہے جب بات ہے بھی تو کون ہوتا ہے؟ رات گزر رہا، بیت یبیت، شب خون مارنا، یا رات کو باتیں کرنا، ٹھیک ہے، آپ کے خلاف جو آپ نے نہیں کہی، اللہ لکھتا ہے ما یبیتون، جو وہ رات کو باتیں کرتے ہیں، فأعرض عنہم، آپ ان سے منہ پھیریے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجیے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی اللہ میں، ولو کان من عند غیر اللہ، اگر وہ ہوتا اللہ کے غیر کے پاس سے، لوجدوا، ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب التکبیر علی الجنازۃ اربعا، جنازے پر 4 تکبیر، صلی بنا انس وسلم، انس نے ہمیں نماز پڑھائی اور 3 تکبیریں کہیں، یعنی بھول گئے، ثم عن ابن شہاب عن سعید، یعنی اس میں سجدہ صاحب کوئی نہیں کیا، عن ابن شہاب عن سعید بن مسیب عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعى النجاشی، نعاینہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ موت کی خبر دینا، ابن سنان قال حدثنا سلیم بن حیان قال حدثنا سعید بن میناء عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی اسہمۃ النجاشی فکبر اربعا، وقال یزید بن ہارون، یہ نجاشی کا نام ہے،
حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ اسحمہ. وقال الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللہ. یعنی بچے پر کیا پڑھنا ہے؟ صرف فاتحۃ الکتاب اور یہ دعا پڑھنی، اللہ وسلفا واجرا، بنا اس کو فرتن میرے سمان، وسلفن اور آگے جانے والا. ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبۃ عن سعید بن ابراہیم یہ بچے کی دعا لمبی. خلف ابن عباس ہا قال وحدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن سعید بن ابراہیم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صلیت الكتاب وقال يتعلموا انها سنة وقال ليتعلموا ٹھیک ہے. انها سنة یدفن، دفن کرنے کے بعد قبر پر نماز جنازہ پڑھنا. حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبۃ قال حدثني سلیمان بن شیبانی قال سمعت الشعبی قال اخبرني من مر مع النبی. نوازہ فریق قرآن میں نہیں آتا؟ یہ 3 4 5 دفعہ لفظ پہلے گزرا ہے. منبوذ الگ تھلگ قبر. فأمهم وصلوا خلفه قلت من عن ثابت النبي رافع عن ابي هريره كان يكون في المسجد كان يكون في المسجد يقوم المسجد. مسجد میں رہتا تھا، مسجد میں جھاڑو دیتا تھا. فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته. مات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افلا آذنتموني فقالوا انه كان كذا وكذا انه كان كذا وكذا قصته. ایسا رات اندھیری تھی، سردی والی تھی، پھر معمولی آدمی تھا. باب المیت یسمع خفق النعال، جوتوں کی آواز. خفق مانا صوت. حدثنا عیاش قال حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا سعید ها قال وقال لی خلیفۃ حدثنا یزید بن زريع قال حدثنا سعید عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد اذا وضع في قبره وتوفي وذهب اصحابه حتى انه ليسمع قرع نعالهم آتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر الى مقعدك من النار. یعنی پہلے تیرا یہ ٹھکانہ تھا جہنم والا. ابدلک اللہ به مقعدا من الجنت. اللہ نے بدل دیا، ٹھیک ہے، اس کے بدلے جنت کا ٹھکانہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیراہما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فیصیح صیحۃ، تھوڑا کام آ جاتا ہے کانوں کے درمیان. صیحۃ یسمعها من یلیہ الا ثقلین، جو اس کے پاس ہیں سوائے 2 مخلوقوں کے. باب من اس کی چیخ و پکار سارے سنتے ہیں. باب من احب الدفن. سارے لوگ کہتے تھے
پرانے دور میں جو گھوڑا شوخی کرتا ہے نا جی، جو گھوڑا قابو نہیں آتا اس کو 1-2 دن قبرستان میں باندھو. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ کیوں باندھو؟ قبرستان میں کیوں باندھتے تھے؟ کیونکہ انسان جن نہیں سنتے، جانور سنتے ہیں. جب یہ سنے گا اس کی سب شوخی ختم ہو جائے گی. باب من احب الدفن فی الارض المقدسۃ او نحوها. باب من احب الدفن فی الارض المقدسۃ او نحوها. جو دفن پسند کرے بیت المقدس میں دفن ہونے کو. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره قال ارسل ملك الموت الى موسى فلما جاءه. جا رہی ہے نا؟ جاءه سکہ. سکہ کا معنی موسیٰ نے تھپڑ مار دیا، جلالی تھے. ففقع عینہ، اس کی آنکھ پھوڑ دی. فرجع الی ربہ. ہاں جی، فاقہ کیا؟ اس کا معنی توڑنا نہیں، پھوڑنا، آنکھ پھوڑ دی، آنکھ نکال دی. یا آپ نے اس مشکات نہیں پڑھی؟ فاقہ یفقہ، فاقہ پھاڑ دی، پھوڑ دی. توڑنا تو نہیں نہ ہوتا، آنکھ توڑی کیسے؟ نکال دی، پھوڑ دی. فقال ارسلتنی الی عبد لا يريد الموت فرد اللہ علیہ عینہ وقال ارجع فقل له یضع یدہ علی متن ثور فلہ. متن ثور کے معنی بیل کی پیٹھ پر. فلہ بکل ما وطت بہ یدہ. یدہ جو ڈھانپے گا اس کا ہاتھ، یعنی ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے اتنے سال عمر مل جائے گی. بکل شعرۃ سنۃ. ٹھیک ہے. قال ای ربی ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن. بس آپ بھی ٹھیک ہے، میری جان نکال دو، مرنا تو ہے ہی. فسأل اللہ تعالی. ایک دعا کی ہے، ایک خواہش کی. ان یدنیہ من الارض. این یدنیہ من الارض المقدسۃ. ٹھیک ہے. رمیتن بحجر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پتھر کی وار کی مسافت کے برابر، اتنا قریب کر دے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلو کنت ثم. اگر میں وہاں ہوتا. جی جی ٹھیک. لأرأیتکم قبرہ. لأرأیتکم، البتہ میں ضرور دکھاتا تم کو اس کی قبر. الی جانب الطریق عند الکثیب الاحمر. راستے کی جانب، مطلب جانب طریق اندہ کثیب الاحمر، سرخ ٹیلے کے پاس. کثیب ہے نا، قرآن میں آتا ہے کثیب اور مہیلا، ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس. باب الدفن باللیل ودفن ابو بکر لیلا. رات کو ہی مردے کو دفن کیا جا سکتا ہے، ابوبکر کو رات کو دفن کیا گیا. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن الشیبانی عن الشعبی عن ابن عباس قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل بعدما دفن بلیلۃ قام هو واصحابه كان سأل عنه فقال. ٹھیک ہے یار، غلط پڑھ رہے ہو، دوبارہ حدیث پڑھیں. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن الشیبانی عن الشعبی عن ابن عباس قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل بعدما
دفن بلیلۃ قام هو واصحابه ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وكان سأل عنه فقال من هذا قالوا فلان دفن البارحة فصلوا عليه. باب بناء المسجد على القبر. قبر پر مسجد بنانا. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت لما اشتكى النبي یا عمدہ وصری پڑھ لے لما اشتكى النبی. ذکر بعض نسائه. ترجمہ تو کر لیں. لما اشتكى النبی کیا معنی ہے؟ جب فوت ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تینوں آتا ہے تو پھر تو پڑھنا کیوں ہے؟ تینوں آتی تھی ساری سر کیوں پریشان کرنا ہے؟ بخاری تینوں آتی ہے. کرو ترجمہ تسی. لما اشتكى النبی جب بیمار ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تینوں کہاں جلدی لگی ہے؟ جب بیمار ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر بعض نسائه کنیستاً کنیستاً بنا ایک چرچ کا. رأتها بأرض الحبشة. جس کو دیکھا اور اس نے حبشہ کی زمین میں. يقال لها ماریۃ. وكانت ام سلمة وام حبیبة اتتا ارض الحبشة اتتا ٹھیک ہے. اتتا ٹھیک ہے. اتتا ارض الحبشة حبشتا افضل ٹھیک ہے. ارض الحبشہ آئی تھی وہ حبشہ کی سرزمین میں. فذكرتا من حسنها وتصاویر فيها. بڑا خوبصورت ہے، اس میں بڑی تصویریں ہیں. فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور وأولئك شرار الخلق عند اللہ. اچھا ٹھیک ہے. باب من يدخل قبر المرأة. جو داخل ہو کسی غیر محرم عورت کی قبر میں، یعنی غیر محرم بندہ قبر میں اتار سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ جی. یہ مسئلہ بھی آ گیا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیح قال حدثنا ہلال بن علی عن انس بن مالک قال شہدنا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی بات ہو رہی ہے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر فرأیت عینیہ تدمعان کی آنکھیں آنسو بہہ رہی تھی. فقال هل فیکم من احد کیا ہے تم میں کوئی ایک لم یقارف اللیلۃ جو آج رات اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا. اصل کارف یقارف ہے نا گناہ کرنا. لم یقترف قرآن میں بھی آتا ہے نا. فقال ابو طلحہ انا ومن یقترف حسنۃ نزد لہ. ابو طلحہ غیر محرم تھے نا. اس نے کہا جی میں، یہ تو عثمان کی بیوی تھی، رقیہ تھی یا ام کلثوم تھی. جو اس میں کیا حکمت ہے کہ اپنی بیوی کے پاس؟ بس ویسے ہی آپ نے فرمایا. قال فانزل فی قبرها. اور میں ایسے اتار اپنی قبر میں. قال فنزل فی قبرها. قال ابن المبارک قال فلیح اراہ یعنی الزعبی قال ابو عبداللہ یقترف
ای لیکتسبوا، لیکتسبوا، اصل بات تو اس کا یہ ہے نا جو میں نے بتایا، جیسے نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، یعنی آج کوئی کسی گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو، اصل معنی تو یہ ہے اس کا. باب الصلاۃ علی الشہید. حدثنا سمجھا گیا؟ باب الصلاۃ علی الشہید. شہید پر جنازہ پڑھنا. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا اللیث قال حدثنا ابن شہاب حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين في من قتل احد. قتلہ قتیل کی جمع احد کے شہیدوں میں سے في ثوب واحد ثم ایک کپڑے میں. ثم يقول ايهم اکثر اخذا للقرآن. قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ اشیر له إِلَىٰ أَحَدِهِمَا ٹھیک ہے. قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ. جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا اس کو پہلے لاد میں داخل کرتے ہیں. وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَىٰ یہ هَٰؤُلَاءِ. تہذیب ہے نا قرآن کی. عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغْسَلُوا. ان کے خونوں میں ان کو دفن کیا گیا، غسل نہیں دیا گیا. کیوں خونوں میں کیوں دفن کیا گیا؟ تاکہ اللہ کے دربار میں اسی حال میں پیش ہو جائے، ان کے جسموں سے خون بہتا ہو. وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصرف الى المنبر فقال إني فارة لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني أوتيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم ان تنافسوا فيها. نہیں رغبت کرو گے. باب دفن الرجلين او الثلاثة في قبر واحد. دو تین ایک قبر میں. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب ان جابر بن عبد الله اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل احد. باب من لم يرى غسل الشهداء. جو نہیں دیکھتا شہیدوں کا غسل، یعنی شہیدوں کو غسل نہیں دینا. حدثنا ابو الولید قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن جس کے خیال میں شہیدوں کا غسل نہیں ہے. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم يعني يوم احد ولم يغسلهم. یغسلہم پڑھ لیں، سیدھے پڑھ لیں، لازم پڑھ لیں. غسل سے غسل دے ہوتا ہے نا. فاغسلوا وجوہکم، دو تو غسل دو تو. باب من يقدم في اللحد. قال ابو عبد الله غسل بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن ٹھیک ہے یغسلہم اچھا. قال ابو عبد الله سمي اللحد. اچھا لحد کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں امام صاحب کا، ابو عبداللہ کہتے ہیں لحد اس لیے کہتے ہیں لأنه في ناحیت، کیونکہ وہ ایک کونے میں ہوتی ہے. سمجھا گی نا؟ لحد ایسے ہوتے ہیں کونے میں رہتے ہیں نا. بغلی قبر جسے کہتے ہیں لحد،
اور قبر سیدھی ہوتی ہے. ملتحدن معدل. اچھا قرآن میں لفظ لا رہے ہیں. ہاں لحد ایک لفظ ہے ملتحد لحد سے نا مولانا ایدہ من دونی ملتحدہ معدلہ پھرنے کی جگہ ولو کان مستقیما. بھاگنے کی جگہ ولو کان مستقیما اگر وہ سیدھی ہو کان ذریحن تو پھر وہ لاد نہیں کہلائے گی وہ زری کہلوائے گی. عام قبر زری پھر اس سے لاد نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل احد في ثوب واحد ثم يقول شہید زیادہ ہو گئے تھے نا تو پھر کتنے کو دفن کرتے. اتنی چادریں نہیں تھی کفن نہیں تھے دو دو تین ملا کے دفن کر رہے تھے. ثم يقول ايهم اكثر اخذا اكثر اخذا اکثر اخذن للقرآن. ٹھیک ہے. فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد وقال انا شهيد على هؤلاء وامر بدفنهم بدمائهم ان کے خونوں کے ساتھ ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم ولم يغسلهم پڑھ لیں. ٹھیک ہے. قال اخبرنا الاوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول پیچھے بھی آپ نے لم يغسلوا پڑھا ہے نا. ٹھیک ہے. لم يغسلهم یغسل ویسے پڑھا جا سکتا ہے وہ غلط نہیں ہے. يقول لقتل احد اي هؤلاء اکثر اخذ للقرآن اکثر اخذن للقرآن. فاذا اشير له الى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه قال جابر فكفنا ابي وامي. کفن دیے گئے یعنی کٹھے میرے باپ اور میرا چچا وامي في نامرة ایک چادر میں في نامرة واحدة. وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري قال حدثني من سمع جابرا. باب الإذخر والحشيش في القبر. اذخر اور حشیش ٹھیک ہے قریب قریب ہے. اذخر اور حشیش گھاس. حدثنا ذخائر یا اذاخر. اذخر اذاخیر. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا یہ بھی ایک بوٹی ہے نا. قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله مكة فلم تحمل لأحد فلم تحل لأحد بھی نہ پڑھے. فلم تحلا نہیں حلال. فلم تحل لأحد یا پھر تو اللہ پڑھ رہے ہیں. فلم تحل لأحد قبلی ولا تحل لأحد بعدی احلت لی ساعة من نہار لا یختلا خلاها ولا لا یختلا خلا نہ اکھاڑا جائے اس کا گھاس ولا یوزد شجرها نہ کاٹا شجرها نہ کاٹا جائے اس کا درخت ولا ينفر صيدها نہ بھگایا جائے اس کا شکار ولا تلتقط لقطتها نہ اٹھائی جائے اس کی گری پڑی چیز الا لمعرف مگر اعلان کرانے والے کے لیے. فقال ابن عباس الا الاذخر. ابن عباس نے کہا جی اذخر بھی. فقال العباس ابن عباس نے اللہ فقال العباس ہو صحیح پڑھے یار. فقال العباس دو لفظ نظر آندے سنا. ہاں جی. ہاں
الا الاذخر ہاں لساغتنا ہاں لساغت نہ کا مانا ہمارے سنیار کے لیے، وہ کام آتی ہوگی نا سنیاروں کے، ہمارے سنیار کے لیے، وقبورنا فقال ہماری الاذخر قبروں کے لیے، قبروں میں بھی ڈالتے رکھتے ہیں اذخر، خوشبو والی گاچھ. ہاں خوشبو والی، فقال الاذخر اذخر کی اجازت ہے. قال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقبورنا وبيوتنا. وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس لكينهم وبيوتهم. کین کا مانا لوہار، لوہاروں کے لیے اور گھروں کے لیے، گھروں میں بھی ڈالتے ہوں گے، لوہاروں کے بھی کام آتی ہوگی. باب هل يخرج المیت من القبر واللحد لعلة. اچھا، قبر سے مردے کو بھلا نکالا جا سکتا ہے کسی علت کی وجہ سے؟ یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے نا. جی جی سر. ہاں جی جی ہاں، اگر مطلب کوئی مسئلہ بن جائے تو مردے کو نکالا جا سکتا ہے. دیکھتے ہیں نا کیا بنتا ہے. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي. اتى رسول اللہ، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی، یہ کون ہے؟ منافق کے پاس. بعد ما ادخل بعد اس کے کہ وہ داخل کیا گیا اپنی قبر میں. حفرته فامر به فاخرج. لو جی وہ نکالا گیا. مانا قبر. ہاں حفرت گڑھ اصل ہے نا، تو قبر ہی ہوگی. فوضعه على ركبتيه. فوضعه یعنی آپ دیکھیں، حالانکہ وہ رئیس المنافقین ہے، لیکن آپ کا پیار کتنا ہے، آپ کی رحیمی ہے. اس کو رکھا اپنے گھٹنوں پر، علی رکبتہ ہے. ونفث فيه من ريحه، من ریقہ، اور اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا. والبسه قميصه، اس کو اپنی قمیص پہنائی. فاللہ عالم وکان. اللہ خوب جانتا ہے کیوں پہنائی، لیکن آگے کہہ رہے ہیں وکانا کسا عباسن. اس نے عباس کو پہنائی تھی. جب وہ آئے تھے نا جنگ بدر میں قیدی ہو کر، تو عبداللہ بن عباس نے لمبے قد والے انسان تھے، تو اس کی قمیض پوری آتی تھی، تو عبداللہ بن ابی نے عباس کو پہنائی تھی. تو آج آپ نے اس کو اس کا بدلہ دیا تھا. عباسن قمیصن. وقال سفیان وقال ابو ہارون وکان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیصان فقال له ابن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دو قمیصیں تھیں. اس کے بیٹے نے کہا، عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے، وہ مسلمان تھا. فقال له ابن عبد الله یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البس ابی قمیصک. البس قمیصک الذی یلی. ابھی قمیص. البس ابی قمیصک الذی یلی جلدک. وہ قمیص پہنا جو آپ کے جسم کے ساتھ ہے. قال سفیان فیرون ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم البس عبد اللہ. البس عبد اللہ قمیصہ مکافاتن. مکافاتن بدلہ دیتے ہوئے. لما صنع. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا حسین المعلم. حسین المعلم. حسین المعلم عن طاووس عن جابر قال لما حضر احد. لما حضر احد دعانی ابی من اللیل. حضر احد. لما حضر احد دعانی ابی من اللیل. یہ دلچسپ ہے. جابر کہتے ہیں جب احد کی جنگ ہوئی میرے باپ نے مجھے بلایا. باپ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ.
فقال ما ارانی الا مقتولا، اس نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے کل شہید ہو جانا ہے، فی اول من یقتل، پہلے شہیدوں میں سب سے پہلے میں نے شہید ہونا۔ یہ بچے کون ہیں؟ من اصحاب النبی، دم وغیرہ کرو۔ اچھا اچھا، انہوں نے قبل دلایا میٹھا پاک ٹھنڈا۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، یہ کہنے لگے بیٹا میں نے کل شہید ہو جانا ہے۔ وانی لا اترک بعدی واعز علی منک، اعزا بات ہے کوئی نہیں، اعز علی اور نہیں میں چھوڑ رہا آپ کے بعد جو زیادہ عزت والا ہو تجھ سے، منک غیر نفسی، علاوہ غیر نفسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ظاہر پوسٹ آفس ہے، وانا جی؟ علی، ظاہر آدمی جی پوسٹ آفس ہے۔ ہاں، وانا علی دینا اور مجھ پہ قرضہ ہے، فقضی فاستوسی، یعنی میرے بعد میرا کوئی نہیں ہے، یا تو ہیں یا اللہ کے رسول ہیں، اور مجھ پہ قرضہ بھی ہے۔ باخواتک خیرا، یا خواتی کا پیچھے پیچھے پڑھو، پیچھے آؤ۔ بس توسی، وسطوں سے یا خواتی کا خیرہ، آپ پیچھے اور پڑھیں۔ وانا علی دینا مجھ پہ قرضہ ہے، فقضی واستوسی، فقض اسے ادا کرنا، وسطوں سے بے اخوات کا، خیرا اور فاصبح، اپنے بہنوں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ 9 بہنیں تھیں، 9 بیٹیاں تھیں عبداللہ کی، ایک بیٹا تھا، اس لیے کہہ رہے بس توسی باب کیا بنے گا؟ استوسا یستوسی، باب استفال وصیت، اس کا روٹ ہے نا۔ فاصبحنا فکان اول قتیل، ہم نے صبح کی، فکان اول قتیل، وہ سب سے پہلے شہید ہوئے، میرے ابو سب سے پہلے شہید ہوئے، ودفنت معه، اور میں نے دفن کیا اس کے ساتھ آخر ایک دوسرا آدمی، فی قبرہ ثم لم، فی قبری، اس کی قبر ہی، اس کی قبر میں، ثم لم تطب نفسی، پھر نہ اچھا لگا مجھے ان اترکہ، ان اترکہ مع آخر، ماں آخرا کہ میں اس کو چھوڑوں کسی آرام ڈال تیرے پیچھے نہیں لگیا، اس کو مجھے نہ اچھا لگا کہ میں اس کو چھوڑوں کسی دوسرے کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے؟ قبر میں دفن کر دیا۔ یعنی دفن کر دیا نا ان کو بھی اور کسی اور کو بھی، تو میرے دل میں یہ کھٹکتا رہا، میں نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیں یا شریعت اجازت دے دے، میں اپنے باپ کو نکال کے اس کی اکیلی قبر بنا دوں۔ باپ ہے نا، کسی علت کی وجہ سے میت کو نکالنا۔ فاستخرجتہ بعد 6 اشہر، بس میں نے نکالا اس کو 6 ماہ کے بعد۔ فإذا ہوا کیوم وضعتہ، وہ اسی طرح تھے جیسے میں نے اس کو دفن کیا تھا۔ سبحان اللہ، 6 ماہ کے بعد نکالا اپنے باپ کو، وہ ایسے ہی پڑا تھا جیسے آج دفن کیا ہے۔ حنیۃ غیر اذنہ، نیتن ہو گیا نا، اسی حال میں، حالت نیتن میرا حالت غیر اذن، علاوہ اس کے کان کے، یعنی کان کو ذرا تھوڑا سا نقصان پہنچا تھا، باقی پورا کا پورا جسم سلامت۔ حدثنا علی بن عبد، یہ ہیں جابر بن عبداللہ، ٹھیک ہے، ان کے باپ کا واقعہ آپ نے سن لیا ہے نا، 6 ماہ بعد ان کو نکالا گیا، ہاں جی، اور اسی طرح نکلے۔ ایک ہیں حذیفہ بن یمان، ہاں جی، یہ جو یمان ہے نا، یمان، وہ بھی احد کے شہید ہیں، میری بات غور سے سننا، اور عبداللہ بھی احد کے شہید ہیں، اور ان کے یہ 2 بیٹے، یمان کا بیٹا کون ہے؟ حذیفہ، اور عبداللہ کا بیٹا کون ہے؟ جابر، یہ بھی شہید ہوئے۔
یعنی باپ بھی شہید، بیٹے بھی شہید. شہید. پتہ ہے نا صحابہ دور دور تک پہنچے تبلیغ کرنے کے لیے. تو حذیفہ اور جابر کی عراق میں قبریں تھیں، عراق میں. تو آج سے تقریباً 80-90 سال پہلے، یہ سچا واقعہ ہے، اخباروں میں بھی چھپا ہے، سچا واقعہ ہے. آج سے 80-90 سال پہلے جو مفتی تھا نا عراق کا اور بادشاہ، ان کو خواب میں یہ دونوں ملے، جابر اور حضرت حذیفہ شہید. ہاں جی، ان کو دونوں خواب. بھائی تھے؟ جی دونوں بھائی تھے؟ نہیں بھائی نہیں تھے. جابر عبداللہ کا بیٹا تھا، حذیفہ یمان کا بیٹا، لیکن دونوں صحابی تھے، شہید تھے. تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے عراق میں، تو وہاں شہید ہو گئے، ان کی قبریں تھیں. تو آج سے 70-80 سال پہلے کی بات ہے. ان کو یہ ملے مفتی عراق کو اور عراق کے بادشاہ کو، 3 راتیں ملتے رہے. اور کیا کہتے تھے کہ یہ جو دریا ہے نا، یہ سمندر ہے نا، یہ ہماری قبروں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس لیے ہماری لاشوں کو نکالا جائے. اللہ اکبر. وہ تو 6 ماہ کی بات ہے نا، ان کی لاشوں کو 1300 سال بعد نکالا گیا. تقریباً 1300 سال بنتے ہیں نا آج سے 90 سال پہلے. 1300 سال بعد اب جابر کی لاش کو بھی نکالا گیا اور حذیفہ کی لاش کو بھی نکالا گیا. اور بڑی خلقت جمع ہوئی، بہت لوگ اکٹھے ہوئے دیکھنے کے لیے. دوسرے ممالک سے بھی لوگ گئے. کہتے ہیں جب ان کی لاشوں کو نکالا گیا تو ایسے نکالے گئے جیسے آج دفن کیے گئے ہیں. اللہ اکبر. یہ شہید کی شان ہے. ہاں جی، صحابی ہیں. دونوں صحابی، حذیفہ بن یمان، جابر بن عبداللہ، یعنی بیٹے بھی شہید، باپ بھی شہید. چلیں. حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سعید بن عامر عن شعبہ عن ابن ابی نجیح عن عطاء عن جابر قال دفن مع ابی رجل فلم تطب نفسی حتی اخرجته. لم تطب نفسی، مجھے اچھا نہ لگا ہاتھ، یہاں تک کہ میں نے اس کو نکال لیا. یعنی کسی علت کی وجہ سے مردے کو قبر سے نکالا جا سکتا ہے. فجعلته فی قبری علی حدۃ. علیحدہ قبر. میری بہن بھی فوت ہوئی تھی نا، ہم نے بھی اس کو 1 ماہ بعد نکالا تھا قبر سے. باب اللحد والشک فی القبر. کہتے ہیں کہ چہرہ نہیں دیکھنا، اگر چہرہ دیکھ لے دوبارہ جنازہ پڑھانا پڑے گا، یہ ٹھیک ہے مسئلہ؟ اچھا، ان کے جنازے بھی دوبارہ پڑھائے گئے تھے. ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا. یہ نا جو جابر ہیں اور یہ حذیفہ ہیں، ان کے جنازے دوبارہ پڑھائے گئے تھے، کوئی عرض نہیں. باب اللحد والشک فی القبر. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل احد ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. بس ابو بکر پڑھ لیں. پڑھا نہیں سب کو. چلو بکر کی برکت واسطے پڑھ لو 2 باب، سب تو کافی ہو گئے. پڑھ لو 2 باب پڑھ لو. جن کو دودھ لیا بھی یار، میں تھک گیا. بس کر اگلے بار دوبارہ